بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کی روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی سکرینز پر نمبرز چل رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر کے ڈائریکٹ اپنا مسئلہ ہمارے مذہبی اسکالرز، علماء اور ہمارے مہمانان گرامی ان سے آپ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کی آراء طلب کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، واٹس ایپ نمبرز بھی موجود ہیں، ان پر آپ اپنے مسائل بتا سکتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات کہ اگر آپ اپنے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرینز پر ایک ایڈریس چل رہا ہوتا ہے، اس ایڈریس پر آپ خط لکھ سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ تفصیلی طور پر بیان کر سکتے ہیں اور خطوط کی صورت میں رہنمائی طلب کر سکتے ہیں، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ کمپریہنسولی تحریر کر کے آپ کو خط کے ذریعے ارسال کیا جا سکے۔ آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن رسماً ہی صحیح ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ ہفتہ کے ابتدائی 3 ایام میں یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت ہی مذہبی شخصیت، مبلغ بھی ہیں اور نوجوان اسکالر بھی ہیں، پیر وقاص علی خالد صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کے دوسرے معزز مہمان وہ بھی ہمارے ساتھ ہفتہ کے ابتدائی 3 ایام میں کثرت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، نوجوان اسکالر ہیں اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب، میری مراد انہی کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ جی، تو بڑی خوبصورت بات۔ اور اللہ خالق، میں کسی مقام پر تفسیر ابن کثیر میں غالباً پڑھ رہا تھا کہ اللہ خالق کائنات نے زمین و آسمان کو بنانے سے 2000 سال قبل لوح محفوظ پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو تحریر فرما دیا۔ اور کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ جب کائنات جو ہے وہ بن جائے، کائنات جو ہے وہ تخلیق ہو جائے، انسانوں کو شیاطین اور جنات سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے ان 2 آیات کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا اور پھر ہمارے نبی پر نازل فرمایا، اور قرآن کی صورت میں یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مصیبتیں نازل ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ محفوظ بنانا چاہتا تھا اور اس نے بنا دیا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا بندے اپنے مالک کی دی ہوئی رہنمائی سے فیضیاب بھی ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ شیاطین و جنات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس روایت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے کہ کیا بندے واقعی شیاطین اور جنات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ پرابلم یا مصیبت کے اترنے سے پہلے ہی خالق کائنات نے انسان کو اس کا حل بتا دیا ہے کہ یہ حل تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ جیسے خالق کائنات نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ضروریات کو بنایا، پھر انسان کو تخلیق کیا، اسی طرح اگر پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، شیاطین ہیں، جن ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تخلیق جن و انس کا دونوں کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، مگر کچھ تو عبادت کرتے ہیں، کچھ سرکش ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، وہ انسانوں میں بھی موجود ہیں، وہ جنات میں بھی موجود ہیں۔ تو ان چیزوں کا ہونا اور پھر یہ انسانوں پر حملہ کرنا، پھر رب کائنات کا انسانوں کو بچا لینا، پھر سورۃ البقرہ کی پوری سورۃ البقرہ ایسی ہے کہ جنات سے بچنے کے لیے یہ بہترین سورہ ہے اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کمال اس کے اندر الفاظ ہیں، مگر آخری 2 آیات کو پڑھ لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر سورۃ البقرہ آپ پوری نہیں پڑھ سکتے، فرسٹ آف آل تو آپ اس کو گھر میں پوری تلاوت کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 سورتیں، 2 جو آخری آیات ہیں ان کی تلاوت کرنا، ساتھ میں آیت الکرسی کا پڑھ لینا، یہ اتنا بڑا ایک ہتھیار ہے مومن کے پاس
کہ وہ جہاں جس لمحے چاہے اگر اس پہ ان چیزوں کا بار ہو، ان چیزوں کا اس پہ اثر ہونا شروع ہو جائے تو اپنے آپ کو سیف سائڈ کرتے ہوئے، بچاتے ہوئے ان چیزوں کا سہارا لے اور خود کو بچا لے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ رب کائنات نے انسان کو بچانے کے لیے اپنے فزیکلی جو انسان کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے علاج کے لیے رب نے اور دواؤں کو رکھا ہے، اور یہ جو باطنی، یہ جو غیر محسوس طریقے سے اور چیزیں آنکھ سے جو دکھائی نہیں دیتی، ان سے بچاؤ کے لیے بھی خالق کائنات نے انسان کو یہ تمام چیزیں عطا فرما دی۔ جی، بہت ہی خوبصورت بات کی پیر وقاص علی خالد صاحب نے کہ واقعی اللہ خالق کائنات نے ضروریات پہلے جو ہیں وہ تخلیق فرمائی اور جو ہے انسان کو بعد میں بنایا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ کہ آنکھ بعد میں کھلتی ہے، منظر پہلے انسان کے سامنے موجود ہوتے ہیں، سوچتا انسان بعد میں ہے۔ اللہ نے، بلکہ میں کسی مقام پر حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرض ایسی نہیں جس کا دوا موجود نہ ہو، تو یہ امراض بعد میں آئے، دوا اللہ نے پہلے بنا دی ہے۔ اسی لیے اللہ خالق کائنات انسان کا بھلا چاہتے ہیں، اسی لیے قرآن جیسی کتاب، وحی جیسی رہنمائی اور ہمارے نبی جیسے رسول ہمیں عطا فرما دیے گئے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہمارے بھردل عزیز صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر گھریلو لڑائی جھگڑا ہوتا ہو تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ جی صاحبزادہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی بالکل، آپ کا پہلا سوال کہ آپ نے پوچھا یہ کہ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو تو وہ کس طرح سے اپنے گھر میں اس معاملے میں اسے ختم کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں جس طرح آپ انٹرو میں فرما رہے تھے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی فضیلت قبلہ علامہ صاحب بھی اسی کے متعلق بتا رہے تھے، تو میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں اکثر جو ہے ان کی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں خوف آتا ہے، یا ہم ڈر جاتے ہیں، یا بچہ ڈر جاتا ہے، یا نیند نہیں آتی ہے ہمیں۔ تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تلاوت کرنے سے اجر و ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کو جب ہم اپنی روٹین میں پابندی کے ساتھ شروع کر دیں گے سونے سے پہلے اس عمل کو، تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ نیند آنے میں اگر رکاوٹ ہے تو ہم نے عمل کیا کرنا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ۔ مفہوم ہے، فرمایا کہ جس شخص نے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیت مبارکہ کی تلاوت کر لی، that will be sufficient for him۔ فرمایا کہ وہ اس کے لیے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی، یعنی اس کو ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ ہماری بہنیں اکثر سوال کرتی ہیں، ہمارے بھائی اکثر سوال کرتے ہیں کہ رات کو سوتے ہیں نیند نہیں آتی، رات کو سوتے ہیں تو بچہ سوتا ہے تو وہ خوف سے ڈر جاتا ہے۔ اکثر نوجوان ایسے ہیں وہ خوف آنے کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ تو فرمان مصطفیٰ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اور کوئی زیادہ لمبی آیت مبارکہ نہیں ہے، اگر اسے یاد کر لیا جائے تو میرا خیال ہے 2 منٹ میں مشکل ہے، بلکہ 1 منٹ میں ان دو آیت مبارکہ کی تلاوت کر لی جاتی ہے۔ ان دو آیت مبارکہ کی شان یہ ہے، اور بھی بے شمار اس آیت مبارکہ کے متعلق سورہ بقرہ کے متعلق رب تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ نازل فرمائی اس کی بے شمار شان ہے، اس کے اندر جو فضائل بیان کیے ہیں بہت زیادہ ہیں، جس میں سے میں نے ایک آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا، بلکہ آپ کا پہلا سوال مجھ سے یہ تھا کہ گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، گھروں میں جو دکھ ہیں، گھروں میں جو تکلیفیں ہیں وہ کس طرح سے دور ہو۔ یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی گزارش کرتا چلا جاؤں۔ آج ہمارے کچھ گھروں میں پریشانیوں کی وجہ ایک حسد کی بیماری بھی ہے، جی کہ ہمارے معاشرے میں حسد دن بہ دن بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میری بات کی تصدیق جتنے یہاں پہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، جتنے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کریں گے کہ ہر گھر کا یہ مسئلہ اب چلنا شروع ہو گیا ہے۔ یا وہ ریلیٹیوز میں حاسد ہوتے ہیں، یا وہ ہمارے سراؤنڈنگ ہماری سوسائٹی میں حاسد ہوتے ہیں۔ بہت درجے کا آج جو ہے حسد جو بیماری ہے وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں، آپ والی بات ہے کہ گھر میں پریشانیاں، اگر ہم اپنے گھر میں چینج لانا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی کنٹری کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا عمل کرنا ہوگا؟ ایک میں چھوٹی سی مثال سمجھا دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات اس عمل کے صدقے سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جھوٹے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں جا کر کہتے ہیں کہ اے بزرگوں، میرا جو بھائی ہے اس کے مال میں بے شمار برکت ہے، میرے بھائی کے گھر میں برکتیں ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا ہر وقت نزول ہے،
बुजुर्गों आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं, अमल मैं करूं, कारोबार मेरे भाई का तबाह हो जाए। आज हमारे माशरे में ऐसा होता है, लोग झूठे आमिलों के पास जाते हैं, पता नहीं क्या तवीज़ करवाते हैं, क्या वज़ाइफ लेकर आते हैं, किस तरह से अमल करते हैं, और अच्छा खासा कारोबार, ऐसा घर जिसमें खुशहाली ही खुशहाली, और वो कुछ ही दिनों में कारोबार बिल्कुल ख़त्म, और वो घर में जो सुकून है वो चंद ही दिनों में बेसुकूनी फैल जाती है। लोग झूठे आमिलों के पास जाते हैं, उनसे वज़ाइफ लेकर आते हैं कि मेरे भाई के घर में बरकत है, बरकत ख़त्म हो, कारोबार वसी है, कारोबार ख़त्म हो जाए। आज मुआशरे में, आज सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा? अगर मेरा भाई, मुझे सबसे पहले अमल करना होगा, अगर मेरा भाई कमज़ोर है, मेरे रिलेटिव्स में कोई कमज़ोर है, तो हम बाअमल उलमा के पास जाएं, तो मैं बाअमल सूफिया के पास जाऊं, पीरों के पास जाऊं, अर्ज करूं हुजूर वाला मेरा भाई माली लिहाज से कमज़ोर है, हुजूर वाला मेरे भाई की इज्जत में कमी है, आप कोई कुरान पाक की ऐसी आयत मुबारक बता दें, उसका वजीफा मैं करूं, उसकी कसरत मैं करूं, उसका विर्द मैं करूं, उसकी पाबंदी मैं करूं, रब ताला मेरी पाबंदी करने के सदके से मेरे भाई के माल में बरकतें अता फरमाए। रब ताला उस अमल की कसरत करने से, जो अमल मैं कसरत के साथ रब ताला की लारैब किताब की तिलावत करूं, अल्लाह पाक उसके सदके से मेरे भाई के घर में जो बेसुकूनी है, बेसुकूनी ख़त्म करते हुए सुकून छा जाए वहाँ पे। आज मुआशरे को बदलना होगा तो हमें ये करना होगा, अपनी औलादों की दिलों से ये हसद की बीमारी को निकालना होगा। हमें खुद से, बजाते खुद हर शख्स हसद की बीमारी से बचे, क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कॉल नहीं है तो हदीस मुबारक, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि फरमाया तुम्हारी तरफ साबका उम्मतों की बीमारी रींग कर आएगी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह साबका उम्मतों की बीमारी, मफ़हूम है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह साबका उम्मतों की बीमारियों से क्या मुराद है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुग़्ज़ और हसद। बड़ी ही खूबसूरत आपने बात की है कि साबिक़ा उम्मतों की जो बीमारियां हैं उनमें से सबसे ख़ास बीमारी बुग़्ज़ और हसद जो है, और कीना जो है, अगर इस उम्मत के अंदर आएगी और अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक, तो फिर हमारे मुआशरा के अंदर मसाइल बढ़ते ही चले जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम अपने आप के साथ अपने हासद लिए फिरते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई कामयाबी होने वाली हो तो उसको हासिल करने के बाद लोगों को बताया करें कि ये मैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, हम घर लेने वाले होते हैं, कहते हैं जी मैं घर लेने वाला हूँ, वो लोगों के दिल में पहले से हसद आ जाता है। अब मैं गाड़ी लेने वाला हूं, पहले से हसद आ जाता है, वो काम रुक जाता है। होना ये चाहिए कि कामयाबी हासिल करने के बाद किसी को बताया जाए, इससे भी हसद से बचा जा सकता है। मगर यहाँ पे सवाल फिर वही है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की हलाकत कदर और क़ज़ा के बाद सबसे ज्यादा नजर से होगी। अल-ऐनुल हक़, नजर एक हकीकत है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हासिदीन और आइन लोगों से बचने के लिए फलक और नास को पढ़ना चाहिए। तो पीर वकास अली खालिद साहब से पूछते हैं कि आइन लोगों का इलाज क्या है, और नज़र से बचने के लिए आपकी नज़र में कोई वजीफा भी है? लेकिन उनसे पूछने से पहले तमाम सुनने और देखने वालों से गुजारिश है कि आपकी स्क्रीन्स पर नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल तलब कर सकते हैं, हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, और साथ ही साथ वज़ाइफ भी जान सकते हैं। तो जी पीर साहब जी, नज़र का जो मामला है ये तो आम हो चुका है, जगह जगह नज़र लग जाती है, नज़र का मामला होता है, और नज़र से बचाव के लिए हमारे पास इतना बेहतरीन नुस्खा हमारे पास मौजूद है, बेहतरीन ऐसी आयात मौजूद हैं कि वो हम पढ़ लें, पढ़ के अपने पे दम कर लें तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि सूरह यूसुफ आप पढ़ लें तो वहाँ सारे भाई हैं और भाइयों का मामला है, इसलिए आप जब भी कोई काम करें, जब भी किसी चीज़ को हासिल करना चाहें तो हासिल करने के बाद ही उसके बारे में बताएं। जब पहले शोर मचाते हैं तो जब शोर मच जाता है तो इंसान का काम वहीं पे रुक जाता है बाज़-औक़ात। तो नज़र से बचत के लिए, नज़र से बचाव के लिए सूरतुल फलक, सूरतुल नास जो है ये पढ़ लिया करें, साथ में आयतुल कुर्सी। ये तीन चीज़ें, ये दो सूरतें हैं और एक आयतुल कुर्सी, ये पढ़ के अपने पे दम कर लें, 3 दफ़ा अपने पे फूंक मार लिया करें ताकि नज़र से आप बच जाए। और बिलखुसूस जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जब वो प्यारे लगते हैं, वो बच्चे तो होते ही प्यारे हैं, मासूम होते हैं, तो उनको बड़ी नज़र लग जाती है। तो उसके लिए उनकी जो वालिदा हैं, माएँ जो हैं, उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि सूरतुल फल्क, सूरतुल नास जो है और आयतुल कुर्सी ये पढ़ के अपने बच्चे पे दम कर लिया करें और इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जिस तरह दूध पीना बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा है,
جس طرح کھانا اس بچے کی زندگی کا حصہ ہے، اسی طرح یہ جو صورتیں پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا ہے، آپ سونا بھول جائیں، دودھ پینا بھول جائیں، کھانا بھول جائیں، مگر یہ دم آپ نہ بھولیں، پھر آپ کو دیکھیے گا کہ زندگی میں بہار آنا شروع ہو جائے گی، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اپنے پہ بھی کیا کریں، دین سے جو دوری ہے اسی لیے تو پرابلمز ہیں، اسی لیے تو مسائل ہیں۔ جب ہم دین کی طرف آئیں گے، نماز کی طرف آئیں گے، درود و سلام کی طرف آئیں گے، قرآن کی صورتوں کی تلاوت کی طرف آئیں گے اور دم کی طرف آئیں گے، تو یقیناً ہم ان برائیوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ جی، تو بہت ہی خوبصورت انداز میں پھر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے نظر بد سے حفاظت کے لیے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید پروگرام میں ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن کالز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ٹیلی ویژن کی آواز اگر بند کر لیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بند کر دیا سر۔ جی بولیے۔ سر میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس نے اپنی بہن سے اس کے میرے بیٹے کے پاس بیٹا نہیں تھا، کچھ بچہ نہیں تھا، تو اس نے اپنی بہن سے بیٹا لیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں لینا چاہیے، اس کا گناہ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بہن سے اس نے جو بچہ لیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے؟ ٹھیک ہے، یہی ایک سوال ہے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ لاہور سے کالر تھے، غالباً انہوں نے اپنا نام بتانا بھی پسند نہیں کیا، بس ان کا ایک یہ فقہی قسم کا مسئلہ ہے کہ کیا کسی بہن بھائی سے ان کی اولاد لی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی۔ تو علامہ صاحب سے اس کے متعلق بھی پوچھیں گے، لیکن یہاں پر اتنا عرض کرتا چلوں کہ ان کو اپنی ولدیت نہیں دی جا سکتی، لیکن علامہ صاحب اس کو تفصیل سے بتائیں گے۔ جی بالکل، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ بچہ دیا بھی جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے، مگر سب سے بڑا جو پرابلم مسئلہ یہ ہے کہ ولدیت چینج کر دینا۔ آپ رشتے میں وہ جو جس بیٹے نے بیٹا لیا ہے آپ کے بیٹے نے، تو وہ رشتے میں ماموں لگتا ہے، تو وہ ماموں ہی ہوگا، نہ کہ اس کا فادر ہوگا۔ وہ چاہے تو اس کو بابا کہے، وہ اس کی مرضی، لیکن ولدیت میں جو فادر نیم ہے وہی آئے گا۔ یہ ایک سربراہ کے طور پہ تو آ سکتا ہے، لیکن جو فادر نیم ہے ولدیت آپ چینج نہیں کر سکتے۔ وراثت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے۔ جی، ایسے ولدیت آپ نہیں چینج کر سکتے، باقی آپ پالیں اس کو، اپنا بنائیں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لیکن ولدیت جو ہے وہ وہی رہے گی جو ان کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جائز اور ناجائز والی بات آپ کو علامہ صاحب نے تفصیل سے بتا دی کہ اس میں جائز ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے اگر اولاد نہیں عطا کی گئی تو آپ کسی بہن بھائی سے بیٹا، اولاد، بیٹی کچھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ولدیت والا معاملہ جو ہے وہ سوچنا پڑے گا۔ وہ پرابلم کرتے ہیں صاحب کہ ولدیت ہی چینج کر دیتے ہیں اور پورے مسئلے کو، پورے ایک اچھی چیز کو ختم کر دیتے ہیں کہ جب خود لے لیا ہے۔ دیکھیں جب بچہ 12، 15، 18 سال کا، 20 سال کا ہوگا، ڈیفینیٹلی اس کو پتہ چل جائے گا اس کے پیرنٹس کون ہیں، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ اس لیے اس میں بڑی قباحتیں بھی ہیں، محبت بھی ہے، ولدیت چینج نہ کرے، محبت سے پالتے رہیں۔ جی، بڑی خوبصورت بات کی۔ اس میں کفو کا بھی فرق آ جاتا ہے، اس میں وراثت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اور یہ اس معاملے کو علماء نے فقہ کی کتابوں کے اندر بہت متعدد مرتبہ لکھا بھی ہوا ہے اور بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اور ہم بات کر رہے تھے نظر بد کی، تو نظر کا قدیم ترین واقعہ جو ہے جناب یعقوب نبی علیہ السلام کا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا تھا کہ تم 12 کے 12 ایک دروازے سے مت گزرنا، کیونکہ تم قد و قامت صحت اور طاقت میں بڑے ہو اور بیٹے ہی بیٹے ہو، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ آگے مزید بات کرتے رہیں گے نظر کے موضوع پر، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور وہ کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، اب میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، فاطمہ بی بی میرا نام ہے، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میری ایک بیٹی ہے ابرش، بھی اس کا نام ہے ابرش اعظم۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بابا نے شروع سے ہی اس کو اپنایا نہیں، جن کے چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اس نے نہ اس کا کوئی بے فارم بنوایا ہے، نہ کچھ کسی قسم کی کوئی اس نے نہیں دی، نہ اس کو جن کی وراثت۔ اور وہ ہر پنچایت میں، ہر عدالت میں، ہر طرح وہ کہتا ہے یہ میری بیٹی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ بالکل اپنے باپ جیسی ہے، اور میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، UMT سے وہ ماشاءاللہ یہ بن رہی ہے، اس کی خوراک کی ڈاکٹر بن رہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے آدمی کے لیے کیا سزا ہے؟
چلیں جی، آپ کا سوال ہم نے سن لیا جی. نکاح میں بیٹی ہے، سارا کچھ ہے، بیٹی ہے ان کی، تو ایکسیپٹ نہیں کرے، لیکن ہم سزائیں نہیں دیتے میری بہن. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہم میری بہن یہاں پر سزا دینے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو ہدایت بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، وظائف کا عادی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جی بالکل، دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہماری اس بہن کے نصیبوں کو اچھا بنائے، اور آپ کے ہسبینڈ کا جو آپس کے معاملات ہیں ان میں آسانیاں ہو، آپس میں اتفاق، پیار اور محبت ہو. بالکل آپ والی بات ہے، قبلہ کی بات ہے کہ یہاں پہ سزائیں سنانے کے لیے نہیں، بلکہ سزا تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے. اگر وہ ایسا عمل کر رہے ہیں انہیں توبہ طائب ہونا چاہیے. ہم کوئی ایسا عمل بتا دیتے ہیں، آپ اس کی کثرت کریں، رب تعالیٰ کی ذات ان کا دل نرم فرما دے اور آپس میں اتفاق، پیار، محبت قائم ہو جائے. ایک آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں، آپ اپنی بیٹی سے بھی کہیں نمازوں کو ادا کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد ایک معمول بنا لیں کہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان، ایک سورت کی تلاوت کر لیں، 2 کی کر لیں، جس طرح آپ کو آسانی ہے. قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 تسمیہ استغفر اللہ اور 2 ہی تسمیہ آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اپنی ایک روٹین بنا لیں. فور لائف ٹائم آپ اپنا یہ عمل جو ہے وہ جاری رکھیں، پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں. اپنی بیٹی سے بھی کہیں جتنا آسانی کے ساتھ اس کا ورد کر سکے وہ لازمی کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے، ہماری اس بہن کے لیے آسانیاں فرما رہی. جی تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور کوشش کیا کریں کہ فقہی مسائل کی بجائے روحانی مسائل ہم سے پوچھا کریں. فقہی مسائل کے لیے جس دن مفتی صاحب موجود ہوں اس دن آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمارا فقہی مسائل کے لیے ایک باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے راہ فلاح، جسے ہمارے ہر دل عزیز وقاص علی خالد صاحب ہوسٹ کرتے ہیں. ہفتہ میں 1 دن ہوتا ہے، آپ اس میں کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل جو ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں تو اپنے علاقہ کے جو مفتی صاحب آپ کے قریب ہیں، کیونکہ تفصیلاً ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے مسئلہ کی نوعیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو ہم اس کے لیے 1 منٹ کے اندر کسی بھی بات کا تعین نہیں کر سکتے. اور جب مسائل آپ تحریری طور پر آپ کسی کو مفتی صاحب سے آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے آپ بھی نہیں مکر سکتے، اور جو وہ فتویٰ دیتے ہیں دارالافتاء والے تو وہ اپنے فتویٰ کے جو ہیں وہ ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. لفظوں کو بدلا جا سکتا ہے، اس لیے ٹیلی ویژن پر جب بھی آپ کوئی کال کریں تو روحانی مسائل کے لیے مختصر سی بات کریں، اور جب آپ کو لمبے چوڑے مسائل کرنے ہوں تو اپنے علاقہ کے مفتی سے یا ہمارے پروگرام راہ فلاح میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اور ہمارے کہاں سے مہمان بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عمران صابر بات کر رہا ہوں باورپور سے. جی اس طرح ہے کہ میں کافی عرصے سے بیمار ہوں، کمزور رہتا ہوں کافی. تو یہ پتہ کرنا تھا کہ مجھے نظر کا مسئلہ ہے یا میں بیمار ہوں. یہ بعض ڈاکٹر حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ دوائی آپ اثر نہیں کر رہی. آپ نے میڈیکل چیک اپ وغیرہ کروایا؟ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں کسی قسم کی؟ جی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، اور دوائی کھاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یورین میں جلن رہتی ہے بہت زیادہ. چلیں ٹھیک ہے، اور آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. محمد آمنہ. ٹھیک ہے، اور آپ کا سوال ہم تک پہنچا، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی نیفرولوجسٹ سے یا یورولوجسٹ سے رابطہ کریں. لیکن پھر بھی ہم پیر وقاص علی خالد صاحب سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ کون سا وظیفہ تعلیم کرتے ہیں. جی بالکل، اس حوالے سے میڈیکلی جو ہے نا آپ اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں، وہ ضروری ہے، بلکہ وہ بہت ہی ضروری ہے آپ کے لیے. آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، مشورہ کریں، اور ان کے مشورے کے مطابق آپ میڈیسن کا استعمال کریں. اللہ کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ساتھ آپ سورۃ الفاتحہ جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ڈیلی پی لیا کریں. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، اور سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ ڈیلی آپ کسی بھی ٹائم پڑھ کے پانی پی سکتے ہیں. دم کیجئے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کا جو ایک اثر ہے، جو اس کی برکت ہے، وہ بھی آپ کو نصیب ہوگی، آپ کو شفا ملے گی. ساتھ میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پراپر آپ کروائیں. آپ وقت کو ایسے نہ ضائع نہ جانے دیں، ویسٹ نہ کریں. فوری آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اکارڈنگ ٹو مشورہ آپ میڈیسن کا استعمال کریں. جی تو بھاوی پور سے ہمارے ساتھ کالر موجود تھے، ان کو رہنمائی فراہم کر دی گئی. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک چھوٹا سا بریک. اس کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کے مسائل کا حل پھر پیش کریں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर से वक्फा के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा लाइव कोहिनूर चैनल पर महमूद अहमद चिश्ती के साथ। और इस प्रोग्राम की खसूसियत आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप सालों से इसे देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में आप कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और उनके मुतल्लिक मजहबी और रूहानी आरा ले सकते हैं। हमारे मजहबी स्कॉलर्स जो होते हैं आपके मसाइल सुनते हैं और आपको वज़ाइफ भी तालीम फरमाते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए इखलाकी और माशरती तरीके से भी रहनुमाई फराहम करते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है आपकी मुतअद्दिद तरीक़ों से रहनुमाई की जाती है। इसके साथ ही प्रोग्राम में कॉल शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं और वो हमारे कहां से मेहमान बने हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी सर, वो ना उसका नाम क्या है, वो उसका फोन करना है, हमने बेटे के मतलब पूछना है। जी जी फरमाइए। वो ना बेटा मेरा है, वो नशा करता है क्या? और वो ना काम नहीं करता कोई। अच्छा। बच्चे हैं उसके छोटे छोटे 2। अच्छा जी, तो वो काम नहीं करता? हाँ जी। बेटे का काम नाम? नहीं, काम पे उसका दिल ही नहीं लगता। बेटे का नाम बता दीजिए। बेटे का नाम उस्मान, मोहम्मद उस्मान। और वालिदा का नाम? उस्मान अली। मेरा नाम रुबीना कौसर। ठीक है। और कहाँ से बात कर रही मेरी बहन? हम ये इस्लामपुर से। चलें जी, लाहौर से। आपकी बड़ी मेहरबानी, उसका जरा बता दें, सारे घर वालों का बताएं कि घर में कुछ ऐसे कोई असरात तो नहीं है। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। यहाँ पे बैठे हुए हम ये नहीं बता सकते कि आपके घर में असरात हैं या नहीं हैं, और वो भी एक फ़ोन कॉल पर, और वो भी 2 मिनट के अंदर। लेकिन फिर भी अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके बेटे का काम में दिल नहीं लगता तो इन्हें क्या करना चाहिए। जी हम तो दुआगो हैं कि अल्लाह पाक हमारे भाई को, आपके 2 सवाल थे, एक उन्होंने बताया कि वो नशा भी करता है और दूसरा नशा भी करता है। जी, पहला उन्होंने नशे का बताया कि वो नशा भी करता है और दूसरा काम काज में दिल नहीं लगता। ज़ाहिर सी बात है, वालिदा हैं, परेशान हैं आप उनके हवाले से। हम यंग जनरेशन को जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, इस बीमारी में, इस लानत में मुब्तला है, हमें ख़ुद से एहसास होना चाहिए जो भी है इसमें, कि हमारे वालिदैन परेशान हैं, हमारी औलादें परेशान है, हमारी जो वाइफ है वो परेशान है। हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। आप बहन नमाज़ों का खुसूसी ख्याल रखें। आप अपने बेटे से भी कहें नमाज फजर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें। नमाज इशा को अदा करने के बाद 2 तस्मीह अस्तगफिरुल्लाह और 2 ही तस्मीह आयत करीमा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करें। आप अपने बेटे से भी यही अमल कह दें, जितना आसानी के साथ वो इसका विर्द कर सकते हैं वो करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानियाँ फरमा देंगे। जी, तो अल्लामा साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे, इंशाअल्लाह इसको जारी रखें, अल्लाह फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारा कौन सा मेहमान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा नाम महविश रफीक है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे पूछना यह था कि मेरी शादी को 6 से ज्यादा साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं है, ना कोई अब तक ऐसा कोई सबब बन पाया है। डॉक्टर से हम दोनों हस्बैंड वाइफ के मतलब चेकअप वगैरह हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, और ऐसा कोई इस तरह मेजर मसला नहीं होता। और मतलब जब डॉक्टर जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो लग भी रहा होता है कि अब की दफा उम्मीद बन पाएगी, लेकिन होता नहीं है। 6 साल से ज्यादा कर्सा हो गया, एक भी दफा नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ समझ नहीं आती, अनएक्सप्लेनेबल इनफर्टिलिटी है कि जगह जगह से इलाज करवाया है, तो प्लीज मुझे इसका कोई वजीफा बता दें। मैं नमाज माशाल्लाह 5 वक्त की पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, और हर नमाज के बाद तस्बीहात भी करती हूँ, कोशिश जितनी मतलब करती हूँ, अल्लाह से उम्मीद हूँ। तो मुझे बहुत परेशानी है कि आखिर क्या वजह है कि मुझे अब तक औलाद की नेमत नहीं मिल पाई। चलें जी, मेरी बहन आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ हमारी बहन इस्लामाबाद से मौजूद थी। 7 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और इन्होंने चेकअप भी करवाया, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन औलाद नहीं है। और गालिबन इनके जहन में जो सवाल है कि पता नहीं ये क्यों है, अल्लाह की तरफ से है, बंदिश है, या क्या मामला है। तो चलते हैं अल्लामा साहब की तरफ, उनसे रहनुमाई तलब करते हैं। इस हवाले से अर्ज़ है, पहले तो हम आपके लिए दुआ करते हैं अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत अता फरमाए और आप होपफुल रहें। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद और यकीन के साथ ही एक मोमिन ज़िंदगी गुजारता है। और 12-15 साल शादी को हो चुके होते हैं, उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात औलाद अता फरमा देती है। अल्लाह करीम की बारगाह से कभी आपने मायूस नहीं होना। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, उसका पैगाम ये है, मेरी रहमत से कभी मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला आपको औलाद मिलेगी, आपको औलाद की नेमत इंशाअल्लाह ताला अता होगी। अल्लाह करीम आप पे बड़ा करम फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए। आप सूरह कौसर जो है 33 मरतबा डेली पढ़ा करें। आप इशा की नमाज के बाद सूरह कौसर डेली पढ़ा
پڑھا کریں 33 مرتبہ. اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں, اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جی, اور انشاءاللہ اللہ عطا فرمانے والا ہے, اور یہ ایک نعمت ہے, انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا. ہم سب کی آپ کے لیے دعا ہے, اور پروگرام کے لاسٹ میں تمام کالز کرنے والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی جی مولانا صاحب, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے احمد حسن. جی جی. تو وہ بہت ہی نافرمان ہو چکا ہے, مطلب بالکل بھی بات نہیں سنتا. اس کو بیٹے کی والدہ کا نام کیا ہے اور عمر کیا ہے؟ جی ان کی والدہ کا نام ہے مسرت. اور عمر کتنی ہے؟ اس کی 12 سال عمر ہے ابھی. ٹیلی ویژن کی آواز ذرا کم کر لیں, جب کالز کر رہے ہو بعد میں آپ ٹیلی ویژن پر سن سکتے ہیں. ایکچولی ہم لوگ یو کے سے آئے ہوئے ہیں, تو وہ مطلب بچے کو ہم لوگ ادھر لائے ہوئے ہیں. وہ بچہ وہاں پر بھی کچھ اسی طرح سے کرتا تھا, تو یہاں ہم نے اس کو بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کروایا, لیکن وہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ بدتمیزیاں کر رہا ہے ٹیچرز کے ساتھ بھی, اور مطلب اس کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے, کسی کی بات نہیں سن رہا وہ. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا, اور چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور اس بچے کے لیے ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. اللہ پاک آسانیاں فرمائے. بہن, عموماً گھروں میں جو لاڈلے ہوتے ہیں جن سے والدین کا پیار زیادہ ہوتا ہے, وہ ایسا جو ہے رزلٹ بھی ملتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک بہن آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ کی اولاد آپ کے تابع ہو, آپ کی فرما بردار ہو. حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے. ویسے تو فرمایا کہ اولاد کو جب تم 3 باتیں سکھا دو گے تو اولاد تمہارے تابع ہو جائے گی, فرما بردار ہو جائے گی. فرمایا کہ میری محبت یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کی آل کی محبت, اور قرآن پاک. تو بہن آپ سے گزارش ہے قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ لازمی کریں. اپنے بیٹے سے بھی کہیں کہ وہ صلاۃ و صوم کا خیال رکھیں. وہ دن بھر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک لازمی بھیجا کریں. اس کی ایک پابندی میں, اس کی روٹین میں شامل کر دیں, اس کی ایک عادت میں شامل کر دیں, پابندی کے ساتھ وہ یہ عمل کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے سے آپ کی اولاد کو آپ کے تابع کر دے گا. ابھی ایج بھی ویسے اتنی زیادہ نہیں ہے, آپ اگر اس پہ سختی کرتے ہیں, والدین اس پہ سختی کرتے ہیں, تو ہوپس ہو کہ وہ اس کا جو معاملہ ہے جو بگڑ گیا ہے, جس کے متعلق آپ پریشان ہیں, رب تعالیٰ کی ذات یقینی طور پہ آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گی. اچھی, تو علامہ صاحب آپ کی بیٹے کی نافرمانی کے لیے وظیفہ اور طریقہ بتا رہے تھے. تربیت پہلی چیز ہوتی ہے, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں تربیت کرنی چاہیے. تربیت سے بچوں کے اندر جو ہے فرما برداری کا رجحان پیدا ہوتا ہے, اور بیوی کو خامد کی تربیت کرنی چاہیے, کیونکہ بچے دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری والدہ جو ہے ہمارے والد کی جو ہے فرما برداری کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بچے بھی والد کی فرما برداری کریں گے. پھر اگر والد کسی بات سے جو ہے وہ منع کرے گا تو بچے لازمی ہو جائیں گے. تو آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے ابتدا میں نظر بد کے اوپر. تو جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا جناب یعقوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اس کے بعد جناب سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں, غالباً غسل کر رہے تھے یا آپ نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی, تو کسی صحابی نے دیکھا, گرے گر کر تڑپنے لگے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اٹھا کے لے آیا گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, تم کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ, ہم نے کچھ نہیں کیا. فرمایا تم میں سے کسی نے اس کو نظر لگائی ہے. تو اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ العین الحق, نظر ایک حقیقت ہے, اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ نظر لگانے کی حقیقت, بلکہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ فلق اور ناس نازل نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے آئین کو کہا جاتا تھا کہ وضو کرے, اور جس کو نظر لگائی گئی ہوتی تھی پھر اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی ڈالا جاتا یا اس سے غسل کروایا جاتا. ایسے معاملات بھی رہے جس سے تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے وہ رقم کیا گیا ہے شیخ عماد الدین ابن کثیر نے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی, میں نے نا اپنے بھائی کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے کہ وہ ان کی عمر ماشاءاللہ 30 سال ہو گئی ہے, بی اے کیا ہوا انہوں نے, لیکن انہیں جاب کا کوئی سلسلہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, نہ ہی ان کا کاروبار کی طرف رجحان ہے. بھائی کا نام بتا دیجئے. محمد ہاشم. اور ان کی والدہ کا نام؟ کوثر بی بی. کوثر بی بی. چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا, چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اپنے بھائی سے کہیے گا کہ وہ نماز کی پابندی کے ساتھ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی ایک بار تلاوت کرے, اور کم از کم 3 تسبیحات درود پاک کی 3 تسبیحات درود پاک کی کرے, اور سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائے. انشاءاللہ تعالی کام میں ان کا دل بھی لگے گا, کام میں برکت بھی آئے گی, رزق میں فراوانی بھی آئے گی, سارے اس کے معاملات اچھے ہو جائیں گے. سورہ یاسین کا پڑھنا
اس کو بولیے گا زندگی کا حصہ بنا لے، اور کم از کم 3 تسبیحات درود پاک کی انشاءاللہ تعالی۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کے غم بھی جاتے ہیں، مشکلیں بھی جاتی ہیں، پرابلمز بھی جاتی ہیں، مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ درود پاک جو جتنی کثرت کرتا چلا جاتا ہے اس کا ظاہر و باطن بھی اجلا ہوتا ہے، اللہ رسول کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس کے دنیاوی جو مسائل، پریشانیاں، پرابلمز ہوتی ہیں، دنیا کے طوفان جو ہوتے ہیں، انسان ان سے باہر نکل آتا ہے۔ یہ درود پاک کی شان ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کے مسئلے کا حل بتا رہے تھے پھر وقاص علی خالد صاحب، اور بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو سلامتی ضرور نازل ہوتی ہے، اور کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ کا زندگی کا ایک وقت جو ہے وہ ایک دن میں خواہ تھوڑا سا وقت ہو آپ درود پڑھیں، اور جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ تاثیرات اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ عرفان علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ میں نے پوچھنا تھا اپنی والدہ صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ان کی والدہ کا، میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے جی جی، اور ان کی والدہ کا نام ہاجرہ بی بی ہے جی جی، تو یہ بیمار بہت رہتی ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کیا بیمار رہتی ہیں؟ سوال ہے یہ نظر تارنے کا طریقہ بتا دیں ذرا۔ نظر کیا کرنے کا؟ نظر تارنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، نظر تارنے کا۔ اور والدہ کو کون سی بیماری ہے عرفان صاحب؟ جی جی، والدہ کو کون سی بیماری ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بیمار رہتی ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عرفان جو کہ لاہور سے کال کر رہے تھے، انہوں نے 2 سوالات کیے، نظر اتارنے کا طریقہ اور والدہ کی بیماری کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ رہے ہیں کہ جن سے ان کو شفا اللہ عطا کر دے۔ جی علامہ صاحب۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اگر والدہ آپ کی بذات خود ہی عمل کر لیں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ شفا کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی سورہ اخلاص کی تلاوت 11 مرتبہ کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، تلاوت کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے وہ پی لیں، ایک معمول بنا لیں، حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی دیں۔ اب یہی عمل نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، تلاوت کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے پی لینا ہے، انشاءاللہ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ رب تعالیٰ کی ذات عطا فرما دے گی۔ اور آپ کا دوسرا سوال تھا کہ نظر بد کو کس طرح سے اتارا جائے، سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی تلاوت کی جائے، 11 مرتبہ بھی اس کی تلاوت کر لیں اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ نظر بد ہے اس پر آپ دم کر دیں، یا پانی پہ دم کرنے کے بعد اسے پانی پلا دیں، صبح و شام یعنی نماز فجر کے بعد نماز عشاء کے بعد آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ لاریب کتاب کی تلاوت کے صدقے سے رب تعالیٰ کی ذات آپ کے معاملات میں آسانی فرما دے گا۔ جی تو وہ علامہ صاحب آپ کو نظر بد اتارنے کا طریقہ بھی بیان فرما رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ کے لیے شفا کا وظیفہ بھی بتا رہے تھے، تو اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے دونوں مسائل اللہ حل فرمانے والا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ میں جو بات کرتے کرتے رہ گیا، بیچ میں کال آ گئی کہ جب آپ وظائف کریں تو وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام ضرور کر لیا کریں، کیونکہ فرائض پہلے ہیں اور وظائف کی ثانوی حیثیت ہے، اور فرائض کی وجہ سے آپ کے جو وظائف ہیں ان میں تاثیرات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ اثرات پیدا کرنے والا ہے اور مسائل کو حل فرمانے والا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کو کسی عالم کو، کسی قاری کو، کسی مفتی کو، کسی جو ہے وہ حافظ قرآن کو سنا لیا کریں، تاکہ اگر ان کے اندر کوئی غلطی موجود ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے، اگر کہیں کوئی مسٹیک ہو تو وہ دور ہو جائے، تاکہ آپ کے بعد جو وظائف ہیں وہ ٹھیک ہوں اور تاثیرات پیدا ہوتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں اور وہ کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ تھا، جو آپ اس پلیٹ فارم پر بیان کرنا چاہ رہے تھے، وہ اللہ اپنی رحمت سے حل فرما دے، اپنے حبیب کے قدموں کے صدقہ سے آپ کا مسئلہ اپنی جو ہے وہ رحمت سے حل فرما دے، اور آپ کو اس پریشانی سے نکال کر سکون عطا فرمائے۔ جو بھی بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہم صرف وظائف نہیں بتاتے، ہم آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں بھی کرتے ہیں، موقع ملے تو سر کو جھکا کر حالت سجدہ میں دوسروں کے لیے خیر بھی
طلب کرتے ہیں. یہی خصوصیت ہے اس پروگرام کوہ نور کے استخارہ کی، جس کے دوسروں کے لیے خیر مانگی جاتی ہے، خیر تقسیم کی جاتی ہے اور یہاں سے آسانیاں بانٹی جاتی ہیں. اسی لیے علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور نظر بد کا آج موضوع چل رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک دعا فرمائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعائے مبارکہ سے اللہ کے نبی جناب حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے. کس لیے؟ نظر بد سے بچنے کے لیے. تو آپ بھی حدیث کو اگر جاننا چاہتے ہیں، سنت سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو یہ دعا دم کیا کریں. انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون اس مرتبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر، میں نے نا اپنی آپی کے لیے پوچھنا تھا. کس کے لیے پوچھنا تھا میری بہن؟ اپنی آپی کے لیے، بڑی آپی ہے نا میری. ٹھیک ہے، پوچھیے. جی تو اس کے لیے پوچھنا تھا. اس کا نا میاں بہت ہی سخت ہے، اس بیچاری کو ہر وقت بس مارتا رہتا ہے، اٹھتا ہمارا بہت زیادہ کرتا ہے اس کے ساتھ نا. ٹھیک ہے. تو شادی کو 5 سال ہو رہے ہیں اس کی شادی کو. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں. جی بتاتے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی باجی کا کیا نام ہے اور ان کے میاں کا کیا نام ہے؟ آپی کا نام اقصیٰ ہے اور میاں کا نام بلال ہے. کس شہر سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ گودا شہر سے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. آپ اپنی بہن سے کہیے گا اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا عزیزو یا ودودو کی 3 تسبیحات ڈیلی کرے. یا عزیزو یا ودودو اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. آپ کی بہن انشاءاللہ تعالیٰ اس تسبیح کا جو ورد آپ کو بتایا گیا ہے آپ کی سسٹر کے لیے، آپ ان کو بولیے گا کہ یہ آپ ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن یہ عمل کرنا ہے. 41 دن کے اندر ہی معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون سا وظیفہ کرنا ہے تاکہ معاملات خرابی کی طرف کبھی بھی نہ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یا عزیزو یا ودودو کی برکات نصیب ہوں گی. جی تو پھر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ کیسے میاں بیوی یعنی زوجین کے مابین محبت پیدا کی جا سکتی ہے اور ان وظائف کو کریں. انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں. یہاں سے اچھی چیزیں سنت کی مطابق بتائی جاتی ہیں، اسماء الحسنہ سے وظائف بتائے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی رہنمائی ایسے کی جائے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون سا مہمان موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں اور پھر اپنا مسئلہ بیان کیجیے. ہاں جی میرا مسئلہ ہے کہ میرے بیٹے کا نام عثمان محمود ہے. تو بہت بارا پھر باہر بہت زیادہ جانا ہے تو کنٹرول سے نہیں آیا ساڈے سے. اسی بہت پریشان ہاں. منع بھی کرنے کہ باہر نہ جا، لیکن نہ باہر جان تو بعد نہیں. عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ عمر ہے جی مطلب 21 سال ہے. اور نام کیا ہے بیٹے کا اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ عثمان محمود. عثمان محمود. اور والدہ کا نام؟ جی والدہ کا نام؟ کوثر بی بی. کس شہر سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی کس شہر سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لاہور سے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ بہن لاہور سے ہمیں کال کر رہی تھیں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ غالباً آوارگی کی طرف مائل ہے. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. بہن آپ گزارش ہے آپ سے کہ 20 سال عمر ہے، ابھی بھی گھر پہ بیٹھے گا تو معاملات بہتر نہیں ہیں. لیکن جہاں پہ اس کی وابستگی ہے باہر اس کے دوست جیسے ہیں، گھر والوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ دوستوں کو دیکھا جائے، کہیں بری صحبت نہ اختیار کرے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں. قرآن پاک کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ کریں. صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد بہن آپ سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں. دن بھر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجا کریں. اپنی اولاد کو بھی کہیں، اپنے بیٹے کو بھی کہیں کہ وہ یہ عمل کریں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں. انشاءاللہ یہ لاریب کتاب کی تلاوت کے صدقے سے
درود پاک کی کثرت کے صدقے سے رب تعالیٰ کی ذات آپ کی اولاد کو آپ کے فرما بردار کر دے. جی تو علامہ صاحب آپ کے لیے رہنمائی فراہم کر رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کیا وظائف کریں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ فرما بردار بھی رہے اور بہترین اچھی صحبت میں رہے, برے جو لوگ ہوتے ہیں بری عادات و فضائل والے ان سے دور رہے, تو یہ آپ وظائف کریں, ساتھ میں نمازوں کا اہتمام کریں اور کوشش کیا کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت آپ ایسے کریں کہ جب آپ انہیں کسی چیز سے منع کریں تو اس سے منع ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آنے والے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے. اس پلیٹ فارم کوہ نور چینل کے استخارہ سے انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کی, خیر جو ہے اسے بانٹا ہے, تو میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اور میں پیر وقاص علی خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میرے مولا جتنے کالرز پروگرام کے حصہ بنے تمام کے مسائل حل فرما. میرے مولا جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو بچوں کی نافرمانی کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا, جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, جو غربت میں ہیں میرے مولا ان کو رزق کریم عطا فرما, جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں میرے مولا ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما, جو شادیوں کے مسائل میں الجھے ہیں میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہو چکے ہیں میرے مولا ان کو نجات عطا فرما. میرے مولا ہمارے سب کو ظاہر و باطن کو اجلا فرما, اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما, آقا علیہ السلام کی سچی محبت و عشق عطا فرما, جئیں تو حضور کی غلامی میں جئیں, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ, گر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.